اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی یا ربی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم۔ عزیزان، کلام کا لیسن، درس کلام، اس میں ہم آج کل جس نظریے کی بات کر رہے تھے وہ ابراہم میسلو کی ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے نیڈ تھیوری۔ نیڈ تھیوری جو ابراہم میسلو کی ہے، اس نے بہت قبولیت حاصل کی ہے۔ حالانکہ یہ خود سائیکالوجسٹ تھا، علم نفس کا ماہر تھا، لیکن خالی علم نفس میں ہی نہیں بلکہ ٹریڈ اینڈ کامرس میں بھی، سوسیالوجی میں بھی، اور چونکہ علم نفس کا مسئلہ ہے اس لیے دینی معاملات میں بھی ایک قبولیت حاصل کی ہے۔ یہ تھیوری بہت مقبول بن چکی ہے۔ ابتداءً 1943 میں اس نے اس تھیوری کو پیش کیا تھا، لیکن پھر 11 سال کے بعد 1954 میں اس تھیوری میں کچھ تبدیلیاں لا کے اس کو زیادہ پرفیکٹ بنا کے پیش کیا، اور تب سے لے کے اب تک، اب اندازہ کیجیے کتنا ٹائم ہو گیا، 1954 سے لے کے اب تک، 54 یا 54، تب سے لے کر اب تک کتنا زمانہ گزر گیا، لیکن اس تھیوری کی قبولیت میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس کو نئے میدانوں میں استعمال کیا علماء نے، دانشوروں نے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ جہاں ہم علم کلام کی بات کر رہے ہیں تو وہاں نیڈ تھیوری کا کیا مقام، اسے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس پر کچھ ٹائم کیوں صرف کر رہے ہیں؟ سائیکالوجی کا مسئلہ، نفسیات کا مسئلہ، اور ایک مغربی مفکر کا مسئلہ، اور ہم علم کلام کی بحث کرتے کرتے اس پر کچھ لمحے نہیں، کچھ منٹ نہیں، بلکہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف کریں گے، ایسا کیوں؟ تو اس سوال کا جواب میں یوں کہوں گا، یوں میں یہ جواب دوں گا کہ ہم اصل میں علم کلام کے اندر جو بحث ہے وہ پہلے اصول دین کے بارے میں کر رہے ہیں، اور وہ پہلا اصول دین جو ہے وہ ہے توحید، ایک خدا کا تصور۔ اس توحید کا جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس بحث کے دوران دو طریقوں سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ انسان کے سلسلے میں تلاش کریں وہ مقامات جہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ توحید انسان کے وجود میں رچا بسا ہوا ہے۔ ایک پہلو ہے جب انسان اندر کی طرف دیکھتا ہے، اپنے وجود کے اندر دیکھتا ہے، انسانوں کے وجود کے اندر دیکھتا ہے۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے جب باہر دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، انسان اپنے اندر دیکھے، انسان باہر دیکھے۔ دو ہی تو جہتیں ہیں، ایک جہت ہے اندر والی، عالم درون، اور دوسری جہت ہے باہر والی، عالم بیرون، اندرون بیرون، اندر والی دنیا اور باہر والی دنیا۔ جو انسان کی اندر والی دنیا ہے اس میں بھی بے شمار ہمیں ملیں گے آثار، نشانیاں، آیات ملیں گی خدا کے وجود کی، اور باہر کائنات کی ہر چیز
कायनात का ज़रा ज़रा खुदा के वजूद को साबित कर रहा है। तो बाहर जाने के बजाय हम कोशिश करें पहले इंसान के अंदर तलाश करने की। अब ये नीड थ्योरी जो है, चूँकि हाजतें इंसान के अंदर होती हैं, वो बाहर नहीं होती, हाजतें इंसान के अंदर होती हैं, इंडिविजुअल नीड्स है। कुछ नीड्स ग्रुप की होती हैं, वो सोशियोलॉजिकल नीड्स कहलाती है, ये वाली साइकोलॉजिकल नीड्स कहलाती। अब इन नीड्स के, इन हाजात के बारे में अगर हमें पता चल रहा है खुदा के वजूद का, तो वो इस नीड थ्योरी से भी पता चलता है। मैंने आपसे कहा था कि नीड थ्योरी असल में 5 जीनों वाली एक सीढ़ी, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स कह सकते हैं। हायरार्की, एक के बाद एक, नीचे एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर, जब तक कि हम 5वें सीने पर पहुंच जाएंगे। इसको हायरार्की कहते हैं। एक चीज़ नीचे है, चपरासी नीचे है, चपरासी के बाद क्लर्क है, एक स्कूल की बात कर रहा हूँ। नीचे चपरासी, पियोन या घंटी बजाने वाला, वो नीचे, उसके ऊपर, उससे दर्जे में बड़ा ऑफिस क्लर्क, आपको उसको सीनियर असिस्टेंट कहिए, जूनियर असिस्टेंट कहिए, स्टेनोग्राफर कहिए, तो बहरहाल एक क्लर्क। और उसके ऊपर टीचर्स, और टीचर से भी ऊपर हेडमास्टर या प्रिंसिपल, और उससे भी ऊपर इंस्पेक्टर, है कि नहीं, और उससे भी ऊपर चीफ एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे, और उससे भी ऊपर एक डायरेक्टर, और डायरेक्टर से भी ऊपर एक कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर फिर वजीर, एजुकेशन मिनिस्टर। ये एक नीचे एक ऊपर और उसके ऊपर और उसके, इसको हायरार्की कहते हैं। हायरार्की यानी एक का नीचे होना, दूसरे का उसके ऊपर होना, तीसरे का उस, इस तरह से चढ़ते जाएंगे हम ऊपर तक इस मंजिल में। यही हायरार्की का तस्वुर दिया किसने? अब्राहम मैस्लो ने। और वो तस्वुर क्या था? तस्वुर ये था, निचले वाले जीने पर पिरामिड की सूरत में, पिरामिड की सूरत में ये नीड्स पाई जाती हैं, और इसमें 5 जीने बन जाते हैं। पहला ये, दूसरा ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर 1 2 3 4 5, 5 जीने हायरार्की में। हायरार्की क्यों? क्योंकि तब तक इस जीने में मौजूद जो हाजतें हैं वो ज़ाहिर नहीं होंगी, उनका एहसास एक आदमी नहीं करेगा तब तक, जब तक ना बिलोमू इस्तिस्ना है, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बिलोमू जब तक ना इस जीने की हाजतें पूरी हो जाए किसी हद तक, 100% ना सही, लेकिन किसी हद तक पूरी हो जाए, तब तक एक इंसान को इस जीने में पाई जाने वाली, ज़ाहिर होने वाली जो हाजतें हैं, वो उनका एहसास बंदे को नहीं होगा, इंसान को उनका एहसास नहीं होगा। और तब तक, जब तक ना ये हाजतें दूसरे जीने वाली किसी न किसी हद तक पूरी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए वो लड़का, वो लड़की या वो इंसान, तब तक तीसरे जीने वाली हाजतें ज़ाहिर नहीं होंगी, यानी उनका एहसास नहीं होगा इस बंदे को। और इसी तरह चौथे के बारे में, 5वें के बारे में, और आखिरी जीना जो है, सबसे ऊपर वाला जीना, सबसे इम्पोर्टेंट जीना, तब तक इस जीने में जो मौजूद हैं हाजतें, उनका भी एहसास नहीं होगा। उन हाजतों को पूरा करने का पर भी एक फ़र्द नहीं आएगा, जब तक ना नीचे वाले 4 उन जीनों की हाजतें किसी न किसी हद तक, ज़रूरी नहीं है कि 100%, 100% ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी न किसी हद तक पूरी हो जाए वो हाजतें, तो उसके बाद ये वाली जो ज़रूरतें हैं 5वीं लेवल पे वो ज़ाहिर हो जाएंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स, और यही है थ्योरी। गोया मैस्लो ने उन तमाम हाजतों का जिक्र किया है और उन हाजतों को फिक्स किया है अपने अपने जीने में, जो हाजतें इंसान की ज़िंदगी में मरहला ब मरहला
دور بدور، ایک دور کے بعد دوسرا دور، دوسرے دور کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، دور بدور، مرحلہ بمرحلہ ان کو بیان کیا ہے کہ کس مرحلے پر کون سی والی ضرورتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور ان کو جب تک نہ انسان پوری کر لے تب تک اس کی زندگی کامیاب زندگی نہیں کہلائی جا سکتی ہے، مطمئن زندگی نہیں کہلائی جا سکتی ہے، پرسکون زندگی نہیں کہلائی جا سکتی۔ اور ایک انسان کو کامیابی کا احساس ہوتا ہے اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے جب اس مرحلے پر پہنچ کر یہ سب کی سب حاجتیں کسی نہ کسی حد تک، یہ شرطیہ لفظ ہر جگہ لگانا ہے، کسی نہ کسی حد تک، کیونکہ 100% تو ہر کسی میں یہ پوری نہیں ہوتی، لیکن کسی نہ کسی حد تک پوری ہو جائے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک انسان کی زندگی کامیاب نہیں کہلائی جا سکتی، پر اطمینان نہیں کہلائی جا سکتی، پرسکون نہیں کہلائی جا سکتی، اور وہ بندہ، وہ انسان تب تک اپنے آپ کو قابل قدر آدمی نہیں سمجھے گا جب تک نہ یہ پوری کی پوری حاجتیں پوری ہو جائیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک، 100% ضروری نہیں ہے، لیکن اطمینان کی حد تک، اس حد تک کہ انسان کو اندازہ ہو جائے ہاں ہو گیا پورا۔ کسی کا پیٹ جب تک نہ پورا بھرا جائے تب تک اس کو کھانے کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن کسی کا تھوڑے لقمے کھا کے احساس ہوتا ہے وہ میں نے کھا لیا، اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، یہ ضروری نہیں کہ بھر جائے، اندر کا جو اوعیہ ہے، واعیہ جو ہے، یہ برتن جو ہے، یہ برتن ضروری نہیں کہ پورا کا پورا بھر جائے، اور پورا کا پورا اتنا بھر جائے کہ زبردستی ہم ٹھوکیں اس کے اندر جو کچھ ٹھوکنا ہے، یہ ضروری نہیں۔ ہاں انسان کو اطمینان ہو کہ ہاں میری حاجت پوری ہوگی، کافی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چلے گا، چلے گا، یعنی اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ چلے گا۔ وہ ہمارا مسئلہ جو ہے حاجتوں کے بارے میں یہ بہت کارآمد ہے، لیکن زندگی کے بارے میں یہ مسئلہ بہت خراب ہے۔ یہ بیچ میں ایک نقطہ آ گیا تو اس کا تھوڑا سا اس کی تشریح دینا آپ کے فائدے کی بات ہوگی، حالانکہ اس موضوع کے ساتھ یہ زیادہ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چلے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کسی سے کہیں گے یہ کام ذرا کیجئے، اچھی طرح کیجئے، تو آپ سے وہ کہے گا چلے گا۔ چلے گا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلے گا کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور 100% ضروری نہیں ہے، 100% ضروری نہیں ہے، یعنی کمال کی ضرورت نہیں، کمال کی ضرورت نہیں، کمال کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب چلے گا۔ یہ جو کہتا ہے چلے گا، یاد رکھنا چاہیے وہ پرفیکشنسٹ نہیں ہوتا۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پرفیکشنسٹ، کمال پسند یا تکامل پسند، کمال پسند، کمال پسند یا تکامل پسند، جو چاہتے ہیں ہر کام بالکل فٹ ہو جائے۔ بھئی آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، وہ چلے گا بھائی، کوئی پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے چلے گا۔ یہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اس کو یہ ہے کمال پسندی کی ضد۔ کمال نہیں، 100% کمال نہیں، تھوڑا سا چلے گا۔ اب یہ چیز زندگی میں بہت اثر ڈالتی ہے۔ جو لوگ کمال پسند ہوتے ہیں وہ ہر کام پرفیکٹلی انجام دیتے ہیں، ان کے کسی کام میں کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، ان کو کہتے ہیں ہم پرفیکشنسٹ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کاہل طبع ہوتے ہیں، اور کاہل طبع ہونے کی وجہ سے وہ کاموں کو بس سرسری طور پر جلدی 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 ختم کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے پیپر دینا ہے، یہ کیا ایک دم سے نکل آئے؟ بھئی میں نے جواب لکھا، چلے گا۔ اور بعد میں ان کے جب نمبرات ہم دیکھتے ہیں امتحان کے بعد
تو وہ رائل کلاس میں پاس ہوئے ہوتے ہیں. رائل کلاس کس چیز کو کہتے ہیں؟ 33% پر مشکل، یعنی مشکل پاس. ہمارے یہاں ایک پاس کو کہتے تھے بطخ پاس. بطخ پاس کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ایک آدمی پاس ہوا کرتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ کیا پاس ہوا؟ کہا یہ بطخ پاس ہوا. کیا مطلب؟ مطلب اس نے اپنے ماسٹر جی کو ایک بطخ لے لیا اپنی طرف سے تحفے کے طور پر، تو اس نے اس سے پاس ہونے کے لائق نہیں تھا لیکن پاس رکھ لیا. آپ سمجھیں گے؟ اس کو کہتے ہیں بطخ پاس. یہ کس لیے؟ کس لیے وہ آدمی کمال پسند نہیں تھا، وہ کام پرفیکٹ نہیں کرتا تھا. چلے گا، کیسے چلے گا جناب؟ ایک بطخ کی بات ہے اور کیا ہے. آپ اپنے آپ پہ بھی نظر ڈالیے اور دیکھیے، آپ کمال پسند ہیں تو بہت اچھے، آپ کمال پسند نہیں ہیں تو یاد رکھیے آپ میں خامی ہے. آپ میں چاہے جو کام بھی اٹھائے، تجوید اٹھائے، کمال پہ نظر رکھیے. اپنا ایم زندگی میں رکھنا چاہیے بہت اونچا. تو کمال پہ آپ نظر ڈالیں گے تو پرفیکٹ تجوید ہونی چاہیے. یہ چلے گا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زے، ضاد، ضا اور ضاد ایک ہی طریقے سے پڑھتا ہے. آپ سمجھنا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے سب کچھ خراب ہو جائے. جو ہمارا صوتی نظام ہے عربی کا، صوتی نظام، آوازوں والا نظام، یہ سب تہس نہس ہو جاتا ہے اور غلط ہی غلط ہو جاتا ہے سب کچھ. بہرحال بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ کہ جب تک ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ تکامل آنا چاہیے حاجتوں میں، کیونکہ ممکن نہیں ہے 100% حاجتوں میں ممکن نہیں ہے. باقی چیزوں میں، روزمرہ کے کاموں میں، انسان کے ایجوکیشنل پرفارمنس میں، ہر طرح کے کاموں میں تکامل کے پیچھے پڑنا چاہیے. لیکن جہاں حاجتوں کا ذکر ہو جائے گا، جہاں حاجتوں کی بات کریں گے، وہاں تکامل ممکن بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اب اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو اس منزل سے اوپر نہیں اٹھیں گے. آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اریسٹ ہو جائے گی، رک جائے گی. کیونکہ اس منزل سے آپ اوپر اٹھیں گے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ دوسری منزل پر، ادھر پہنچنے کی تو بات ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی حد تک یہ حاجتیں پوری ہونا انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے. اور معترضہ کون سا لفظ ہم یوز کرتے ہیں؟ لفظ معترضہ ہم یوز کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی حد تک. اب سرسری طور پر میں ان حاجتوں کا ذکر کروں گا. پہلی حاجت جسمانی حاجتیں، ہوا، پانی، خوراک، شیلٹر، روٹی کپڑا مکان. شیلٹر ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی؟ یہ نفسیہ، یہ کیا کہتے ہیں ہم، فزیولوجی کی حاجتیں ہیں، فزیولوجیکل حاجتیں. کبھی ان کو فزیکل حاجتیں بھی کہتے ہیں، فزیکل نیڈس. ماں باپ کی محبت ملنے کی حاجتیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حاجتیں جب انسان کی پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد انسان اوپر کو چلے گا. اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ مجھے بتائیں سیکشول نیڈ جو ہے وہ کہاں رکھیں ہم؟ ادھر رکھیں، ادھر رکھیں، ادھر یا ادھر؟ کہاں رکھیں؟ اسی میں، کیونکہ وہ بھی فزیکل نیڈ ہے. تو یہ سبھی نیڈس جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ اور بدن کے بقا کے ساتھ، جب تک نہ ماں باپ کی شفقت ملے گی تب تک آپ برقرار ہی نہیں رہ سکتے. تو یہ نیڈس فزیکل نیڈس کہلاتی. جو دہائیاں گزرتی جائیں گی، ڈیکیڈز گزرتے جائیں گے، تو یہ حاجتیں تقریباً اب اکثر لوگوں کی پوری ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایفلوئنس کا زمانہ آ رہا ہے، ایبنڈنس کا زمانہ آ رہا ہے. ہر کوئی پیسہ کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی تھوڑے کماتا ہے. خاص کر یہاں کشمیر کے اندر مثال کے طور پر ہر کسی کے پاس تھوڑی سی زمین بھی ہے، مکان بھی ہے. آپ کشمیر سے باہر جائیے، انڈیا میں بہت سارے لوگ سڑکوں پہ
زندگی گزارتے ہیں، بڑی بڑی پائپوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسی مثالیں ہماری نظر میں آتی ہیں. لیکن بالعموم زمانہ آگے جا رہا ہے، زمانہ آگے جا رہا ہے تو یہ حاجتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ کمانے کے ذرائع بڑھ رہے ہیں، پیسہ آنے کے مواقع بڑھ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کو ہر طرح کی یہ فزیکل نیڈز کی حاجت کسی نہ کسی حد تک پوری ہو رہی ہے. پہلے یہ زمانہ تھا کہ بھوک سے لوگ مر رہے تھے، قحط سالی آتی تھی اور وبائیں بڑھتی تھیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اب تقریباً یہ حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. ہوا کی حاجت تو اللہ پوری کرتا ہے، پانی کی حاجت بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے، اللہ اگر آپ کے پاس واٹر سپلائی اسکیم ہو اور پھر آپ کے پانی نہ آیا کرے تو وہ الگ چیز ہے. اور فوڈ، کھانا بھی کسی کو بالکل بیلنس ڈائٹ ملتا ہے، امیر گھرانے کا ہو تو، کسی کو بیلنس ڈائٹ نہ ملے لیکن ڈائٹ ملتا ہے. سمجھ رہے نا؟ بہرحال ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ والی حاجتیں، پہلے زینے کی حاجتیں تقریباً پوری ہوتی ہیں. اور دوسرا زینہ ہے جب یہ چیزیں میسر ہو جائے تو انسان کو اب سیفٹی چاہیے، سیکیورٹی. کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو اس مہینے مجھے تنخواہ ملی، اس مہینے میں نے کچھ کمایا لیکن اگلے مہینے پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. ان کو سیفٹی نیڈز کہتے ہیں. سیفٹی نیڈز، محفوظ رہنے کی حاجتیں. سیفٹی نیڈز یعنی محفوظ، سیکیورٹی، جاب سیکیورٹی. میرے لیے روزگار کا چانس ہے، روزگار کے مواقع ہیں، لیکن کیا یہ روزگار برقرار رہے گا؟ ہاں برقرار رہے گا، ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے. لیکن میں تو بزنس مین ہوں. ٹھیک ہے، لیکن بزنس دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اس میں بھی سیکیورٹی ہے. اس میں جاب کی سیکیورٹی، اس میں بزنس کی سیکیورٹی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ دکاندار کو مہینے کے بعد کماتا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے، اس کو سیکیورٹی کہیں گے. سیکیورٹی کی وجہ سے سیفٹی، اور سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ ایک آرڈر ہونا چاہیے، نظم و ضبط. کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے کہ بد نظمی ہو، بد امنی ہو. امن اور ایک نظم و نسق، یہ بھی اسی زینے میں آتا ہے، دوسرے والے زینے میں. ایک سیفٹی، سیکورٹی، نظم و ضبط، لا اینڈ آرڈر. اگر مثال کے طور پر لا قانونیت ہو، جیسے ہماری جیسے جگہ کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ لا قانونیت، جس کو جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، قانون وغیرہ کی اتنی حکمرانی نہیں ہے جتنی کہ مثال کے طور پہلے ہوا کرتی تھی. لیکن یہ حکمرانی قانون کی، یعنی لا اینڈ آرڈر، امن کی ضرورت، امن اور شانتی کی ضرورت، ایک ایسی نیڈ ہے جو کہ بہت ضروری ہے انسان کے وجود کے لیے. امن نہ ہو، شانتی نہ ہو، بدامنی ہو، آپ کو اپنے کمانے کے ذریعے کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ برقرار رہے گا، بلکہ شک ہو، تو یہ چیز آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی، چاہے آپ اس سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں، یہ چیزیں ہوں آپ ایک اطمینان محسوس کریں گے. یہ چیزیں نہ ہوں، ایک بے اطمینانی رہتی ہے معاشرے میں، انسانوں کے اندر. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ کون سی والی؟ دوسرا والا اسٹیپ. اور تیسرا والا ہے اس کے بعد، اور وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل اینیمل ہے، ایک سوشل اینیمل ہے، معاشرتی حیوان ہے. اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، یہ انسانی جھنڈ میں زندگی گزارتا ہے، سوسائٹی کے اندر رہتا ہے. سوسائٹی کے بغیر ایک انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اب اگر یہ سوشل اینیمل ہے تو سوشل اینیمل کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ فیملی کے اندر، ایک ہمسائیگی کے اندر، ایک علاقے کے اندر،
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور وہ تعلقات قربت کے ہونے چاہیے. جیسے ایک بچہ ماں ہے، باپ ہے، پہلے چاچا بھی ہوا کرتا تھا، چچیرا بھائی بھی ہوا کرتا تھا، مسیرا بھائی بھی ہوا کرتا تھا. ہمارے یہاں ایک گھر تھا، اس گھر میں 52 افراد خانہ تھے. کتنے؟ 52. اور 52 کیسے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت دادا جان تھے تو اپنے بچوں کو الگ نہیں جانے دیتے تھے. جوائنٹ فیملی، اور جوائنٹ فیملی میں 5-6 اس کے جو یہ ہے بیٹے، اور 2-3 بیٹیاں جن کو انہوں نے گھر داماد لا کے گھر میں رکھا ہوا تھا. اور اس طرح سے 7-8 جمع ہو گئے تھے. آج کے زمانے کے 7-8 گھرانے، اور ہر گھر میں 5-5 6-6 افراد. انہیں بیٹے کا ایک بیٹا نہیں بلکہ 3 بیٹے، 2 بیٹیاں. جب 5-6 جمع ہو گئے تو 7-8 کا کتنا بنے گا؟ یہ کل تھے 52. تو جب 52 افراد جمع ہو گئے تو 52 افراد کے بعد جو ہانڈی چڑھتی تھی چولہے پہ وہ مشکل ہوتی تھی چڑھانا. بہت بڑی دیگ ہوا کرتی تھی، تو 2-4 بہویں اٹھ کے اس کو اٹھاتی تھی اور ہانڈی کو چڑھاتی تھی. کس پہ؟ چولہے پہ. تو ایک دن سبھی نے کہا ہم تو مر گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت کے پاس گئے، کہا اب ہماری خیر نہیں، ہم تو پکا ہی نہیں سکتے، ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں، اس لیے کچھ کیجئے دادا جان. تو دادا جان سخت مزاج کے آدمی تھے لیکن تھے ہنس مکھ. تو وہ کہنے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ کہ آپ پچھتاؤ گے بعد میں. اس وقت آپ کے اندر ایک طاقت ہے، آپ کے بچے جو ہے اس کے اتنے سارے لوگ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، تو سب کے سب ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بچہ، اور بچہ اپنے آپ کو بہت قوی محسوس کرتا ہے. اگر میں آپ سب لوگوں کو الگ الگ چھوڑ دوں تو ہر کوئی ایک طرح سے یتیم ہو جائے گا، ہر کسی کا چاچا گزر جائے گا، ہر کسی کی پوپھی گزر جائے گی، وہ الگ ادھر اس مکان میں اب رہ رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا آپ کے بچے یتیم نہ ہوتے ہوئے بھی یتیم بن جائیں گے، کیونکہ ان میں آپ وہ محبت کی کمی محسوس ہوگی. اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے ان کو الگ الگ جانے دیا سنگل فیملیز میں، اور سنگل فیملیز میں جا کے پھر دیکھا گیا، ہم نے دیکھا، خود دیکھا کہ وہ بچے جو تھے وہ پہلے کی طرح خوش نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے تو خوش ہوا کرتے تھے، کھیلنا کودنا بہت سارے بچوں کے ساتھ، ایک ٹیم بنی ہوئی تھی ہر چیز میں، اور کھیل کود میں زبردست حصہ لیتے تھے اور بالکل قوی تھے. اور بعد میں دھیرے دھیرے وہ بیچارے جیسے کہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں. آئسولیشن کی وجہ سے وہ صرف نفسیاتی طور ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی ایک طرح سے ناکارہ ہونے لگے تھے. تو بہرحال اب تو زمانہ وہی ہے. تو لیکن چاہے جیسا بھی ماحول ہو، انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک جماعت میں، چھوٹی جماعت گھر، بڑی جماعت ہے کنبہ، اس سے بڑی جماعت پورا سوسائٹی کا معاشرہ، کمیونٹی، پاس والی کمیونٹی، اس میں جب گزرے گا لو ملے گا، بلانگنگنیس پیدا ہوگی. یہ لوگ میرے ہیں، میں ان لوگوں کا ہوں، یہ بلانگنگنیس اور ایک اٹیچمنٹ، وابستگی کا جو ماحول ہوگا، یہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں. اور اس طرح سے ایک احساس آ جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں ایک امپورٹنٹ آدمی ہوں. خدا کرے انشاءاللہ ہمارے لیے حالات بہت اچھے ہوں دن بدن، اور یہ بحث تھوڑی اور بھی ایک دن مجھے لگتا ہے ایک اور اس بارے میں درس چلے گا، اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.